अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें इस वक्त तमाम तर जो बातचीत है वो इलेक्शंस के अराउंड हो रही है। ख़ास तौर पर पंजाब की तारीख आ गई और फिर अब KPK की तारीख आनी है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल है उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन पीर या मंगल को कर देगा। फिर मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे हैं और इलेक्शंस की तैयारी और हिकमत अमली पर बातचीत की जा रही है। कई इन ख़बरों के बारे में कन्फर्मेशंस आ रही हैं और कहीं इनकी तरदीद की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर यहाँ तक की भी ख़बरें आ गई कि कुछ टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के लिए फ़ाइनल भी कर ली हैं, फिर कभी उनकी तरदीद आती है। इस वक्त तमाम का तमाम जो मामला है वो इलेक्शंस के अराउंड घूम रहा है। ख़बरें ये भी हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब या ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो नहीं समझते कि ये वक्त मौजू है कि वो इलेक्शंस में या इलेक्शन की तैयारी में जाएं जब इस वक्त मौशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। ये तमाम तर ख़बरें हमें ज़राए से मिल रही हैं, इनकी कोई कन्फर्मेशन या हतमी तौर पर कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। जो चीज़ हतमी है ये जिसकी कन्फर्मेशन है वो ज़रूर ये तजवीज़ दी जा रही है और ये तजवीज़ दी गई स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कि तमाम सियासी जमातें बैठ के मुशावरत करें ताकि जनरल इलेक्शन एक वक्त में हो। ऐसा ना हो कि कहीं पंजाब और KP का इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जनरल इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग ये बात करते हैं कि कौमी असम्बली को बिल्कुल तहलील नहीं किया जाएगा और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं निकाली जाएगी कि कल को कोई भी शख्स उठकर कोई असम्बलियाँ तोड़े और फिर जनरल इलेक्शंस का मुतालबा करे और मुद्दत पूरी किए बगैर ये जनरल इलेक्शंस कराए जाएँ। ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं। कहीं पर मरीम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब के हवाले से बयान दागती हैं, इमरान खान साहब मरीम साहिबा को अपनी टीम का बेहतरीन खिलाड़ी करार देते हैं। फिर कल के रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से जो दिया गया बयान है कि वो आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हैं, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म आया PDM की जमातों की तरफ से। और फिर इस वक्त एक इंतहाई ख़राब मौशी सूरत हाल भी हमारे सामने है जो कि हालिया इक़दामात किए गए, जो 4 शराइत IMF की मानी गई। महंगाई का एक तूफ़ान है, एक आम आदमी की हालत ज़ार पर सवाल है और ऐसे में 30 अरब रुपए का एक एस्टिमेट है जो लगाया गया है इन 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस के लिए, जो कॉस्ट हमने बियर करनी है। और फिर अब भी एक सवाल बार बार किया जाता है, गो कि मुल्क की आला अदलिया ने बात वाज़े कर दी इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन फिर भी हर कोई ये सवाल ज़रूर करता है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो ये पूरी की पूरी एक पिक्चर है, एक तस्वीर है एक अनसर्टेनिटी की जिसका हमें सामना है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से सारे मामले पर बात करें। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया शोएब शाहीन साहब ने, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आज़म चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इंतखाबात तैयारियों का आगाज़, फिर भी इतनी अनसर्टनिटी और फिर PDM की जमातें तो तैयार ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि अब कोई चारा नहीं है कि मुल्क की आला अदलिया ने कह दिया है, लेकिन हम किस मुँह से इलेक्शन कैंपेन में जाएँ और किस तरह से इलेक्शंस लड़ेंगे। और फिर ये कि अगर पंजाब और KP में इमरान खान हुकूमत बना लेते हैं तो कल को जो जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें क्या सूरत हाल होगी? देखिए, पहली बात तो ये है अरसलान खालिद साहब, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये इलेक्शन आइन के मुताबिक विद इन टाइम होने हैं। चलो वो अलग बात है, थोड़ा बहुत इबहम था, 20-25 दिन प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं, यानी 13 से लेकर 30 तक ये कुछ 17 दिन बनते हैं कि जो आईनी मुद्दत 90 दिन से ऊपर चला गया। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था, और ये बात फर्स्ट पर्सन अल्लाह का शुक्र है बीइंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बात मेरी पहली पटिशन थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में कि जी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए ये जरूरी है कि जो आइन कहता है हम उस पे अमल दरामद करें। स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान, स्टेट और विद इन द इंस्टीट्यूशंस जो हमारे दरमियान बॉन्ड है वो हमारा आइन है। और अगर हम आइन को पामाल कर लेंगे सिर्फ अपनी सियासी जरूरियात के साथ, देखिए सियासी एक तो आइन कहता है इलेक्शन होने ही होने। अब जो अनसर्टेनिटी है वो PDM की फैलाई हुई है। पहले भी उन्होंने इनके जो मिनिस्टर्स के साथ में बैठता था किसी भी टॉक शो में, वो कहते थे कोई इलेक्शन नहीं होगा। आज वो इस बात पे राजी हो गए कि इलेक्शन होने वाला है। इनके अपने कंडक्ट को इनको चाहिए उसको रिविजिट करें। आज से कुछ 6-8 महीने पहले इनके तमाम लीडर्स ने इमरान खान को कहा कि जी आप 2 असम्बलियां तोड़ दें, अगले दिन आके हमसे नेशनल असम्बली का इलेक्शन ले लें, इकट्ठे इलेक्शन हो जाएगा। जब उसने असम्बली तोड़ने का अनाउंस किया नवंबर में यहाँ पिंडी में, तो उसने कहा जी मैं आपको 1 महीना दे रहा हूँ,
اس دوران آپ میرے سے مذاکرات کر لیجئے، کچھ ٹائم ہم آگے چلے جاتے ہیں، کچھ آپ پیچھے آ جائیں، آپ ایک دن کر لیں. نہیں مانے، انہوں نے کہا جی آپ کی جو اسمبلی آپ توڑیں گے ہم اگلے دن الیکشن کرا لیں گے، ہم عدم اعتماد بھی نہیں کریں گے. پھر انہوں نے عدم اعتماد بھی کیا، پھر عدم اعتماد ڈیفیٹ ہوا اور اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ گئی. تو اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں تو سوٹ کرتا ہے، ہم تو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ الیکشن کرا لیں. جب یہ الیکشن کی طرف گئے تو پھر انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو الیکشن نہیں کرانے. ٹائم اینڈ اگین یہ بات پھر کورٹ میں گئی اور فائنلی سامنے آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی ضرورت ہے ایک کہ جی ہم جا نہیں سکتے، ہم کس منہ سے جائیں. بھائی یہ آپ کی پرفارمنس سے آپ کی چوائس تھی نا، آپ عدم اعتماد کر کے اپنی حکومتیں لے کر آئے تھے، آپ نے اپنے مقدمات ختم کرائے، آپ نے نیب لا امینڈ کر لیا، آپ نے ECL سے اپنے نام نکال لیا، آپ کو تو بینیفٹ اس سے غرض تھا. اگر ملک کی آپ کو فکر ہوتی تو شاید آپ اس طریقے سے نہ کرتے جو کچھ آپ نے کیا. اسحاق ڈار صاحب جو افلاطون تھے، انہوں نے کہا جی میں آؤں گا، میری صرف خبر سے پہلے، اس نے بھی بیسیکلی اپنے مقدمات ختم کرانے تھے، اس نے کہا جی میری خبر آنے سے پہلے تو ڈالر تو نیچے آ گیا اور وہ سارا مصنوعی طریقے سے میرا خیال ہے آگے لے کے جایا گیا تھا، پھر نیچے آیا. اور اس کے بعد جو آج اکانومی کی حالت ہے، جو آج IMF ان کے ساتھ بہیو کر رہا ہے، تو ظاہر گورننس ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. تو ان کو گورننس پہ توجہ دینی چاہیے تھی. ان کے منسٹرز نے، ان کے لیڈرز نے کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک 15 منسٹرز ان کے صرف، اور وہ بھی 89 منسٹرز وزیر و مشیر ہو گئے، جس میں سے 50 کے پاس کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے، رائٹ. کچھ نہیں کرنے کو سوائے اس بات کے وہ صرف تقریریں کریں اور برات لیں. تو انہوں نے کہا، صرف عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، بھائی دیکھیں اپوزیشن کرنا اس کا کام ہے، سیاست کرنا تمہارا کام ہے، تم گورننس پہ توجہ دو. تمہارے پاس 1 سال تھا یا 1.5 سال تھا، تم اس پہ گورننس پہ توجہ دیتے اور آگے آپ کوئی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. انڈیکیٹر سارے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا منسٹر کہتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، اور آج سے جو 5 مارچ اپریل کی جو پوزیشن تھی پچھلے سال، اس وقت 5% چانس تھا ڈیفالٹ کا، آج آپ تقریباً 100% تک پہنچ گئے. تو آپ اپنی کارکردگی پہ بھی توجہ دیں. اچھا اگر آپ کو فرض کرو رائٹ شعیب شاہین صاحب، سیاسی پوائنٹ طور آ پر گیا اگر آپ آپ کا. نہیں جا سکتے تو کیا آئین کو معطل کر دیں گے؟ کیا آئین کے مطابق جو الیکشن ہونے کا ٹائم ہے اس کو آپ چینج کر دیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، مذاکرات بھی کریں، نیشنل اسمبلی کو توڑ دیں، ابھی 45 ڈیز تقریباً باقی ہیں. آپ 30 اپریل کو اکٹھے الیکشن کرا لیں، جو بھی ریزلٹ آئے گا. دیکھیں کوئی ایک پارٹی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں. سر جو بھی شعیب شاہین جیتے، صاحب جس کی پوائنٹ آ گیا آپ پرفارمنس کا. اچھی ہوتی ہے وہ میں الیکشن جیتے گا. آگے بڑھنا چاہوں گا. اعظم چوئی صاحب کو ذرا شامل گفتگو کروں. اعظم چوئی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں شعیب شاہین صاحب کا پوائنٹ آف ویو؟ آپ نے سنا اس وقت کی جو ایک ساری کی ساری صورتحال ہے، پر پھر بھی غیر یقینی ہے. شیڈول آ گیا، انتخابات کی تیاریوں کی بات ہے، پھر کیوں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب بھی کیوں یہ ابہام موجود ہے؟ شکریہ ارسلان. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات کرنے والے، آئین اور قانون کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے جگادری سیاستدان، قانون دان، صحافی، تجزیہ نگار آج راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین سے بالاتر ہو کے غیر آئینی اقدام کیسے کیا جائے، الیکشن کو کیسے روکا جائے، الیکشن کو کیسے آگے لے جایا جائے. یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ آئین کو کس طرح آپ وائلیٹ کر سکتے ہیں. اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو آپ اس فیصلے کو تسلیم کریں، آپ انتخابات میں جائیں. اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس سے سیاسی طور پر سیاسی پارٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کا ایک دیکھیں جمہوری عمل ہے، آپ نے جمہوری عمل میں جانا ہے. میں شعیب صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو آپ کو شاید خوف نہ ہوتا. آپ اس لیے خوفزدہ ہیں کیونکہ آپ نے یہ 9-10 ماہ کے اندر جو پرفارم کیا، جو آپ نے لوگوں کو جہاں تک پہنچایا ہے، اور اس ملک کو ڈیفالٹ کے جس نہج پہ آپ لے آئے ہیں، آپ اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ آپ لوگوں میں جا نہیں سکتے، آپ کمپین نہیں کر سکتے. بھئی آپ اپنی گورننس ٹھیک کرتے، آپ لوگوں کو ڈیلیور کرتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن انتخابات کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اس جی وقت ہم 1 ارب IMF کے آگے اپنی جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم یہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں ہم 23ویں مجھے IMF کے اعظم چوئی 23ویں صاحب یہ پروگرام میں بتائیے ہیں. گا، جو ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں کسی کی حکومت آ جائے گی، پھر جنرل الیکشن میں ہم جائیں گے، یہ بھی تو کوئی اس طرح کی مثال ماضی میں نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس سے استحکام کی طرف کیا ہم بڑھ پائیں گے؟ مانا کہ جو آئین ہے وہ واضح ہے 90 روز کے الیکشنز کی بات. ارسلان صاحب، یہ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے پہلے سے ایزیوم کر رکھا ہے کہ ریزلٹس یہ آنے والے ہیں.
دیکھیں اس میں تو کسی کو نہیں پتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. یہ تو پہلے سے ایزیوم کر کے تو آپ چیزوں کو خراب کرنے کی تو ایک صاحب میں میرا سمجھتا ہوں ایک میرا پلاننگ. نقطہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، قطع نظر اس کے جو بھی جیتے جو بھی ہارے، کیا پھر وہ بہت حد تک اثر انداز نہیں ہوگا جنرل الیکشنز پہ؟ جو بھی جیت جاتا ہے، جس کی بھی حکومت فارم ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، وہ کمزور ہے اور اس کمزوری کا فائدہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے. اگر آج کے پی کے اور پنجاب کے اندر ایک پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور کل کو ہم قومی انتخابات میں جاتے ہیں تو اس میں اوبیسلی نتائج تسلیم کرنے کے لیے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی بھی جلدی نتائج تسلیم نہیں کرے گا. اگر کوئی جنرلی ہار جائے یا جیت جائے، اس کے باوجود جو ہارنے والا ہے اس نے کبھی تسلیم نہیں کرنا کہ وہ میرٹ کے اوپر اس کو یہ ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، عمران خان اگر بار بار یہ بات کر رہا تھا تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کر لینی چاہیے، یا پاکستان کے جو مقتدر ہمارے حلقے ہیں ان کو اس میں انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ ایک وقت پہ پورے ملک کے اندر انتخابات ہوتے اور پاکستان کا انتخابی نظام بھی ٹھیک رہتا اور پاکستان کے اندر کم از کم یہ جو ایک روایت نہیں پیدا ہونے جا رہی ہے یہ بھی پیدا نہ ہوتی. لیکن ہمارے سامنے دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں بھارت ہمارا ہمسایہ ملک شامل ہے، امریکہ ہمارے سامنے جو ہے، جہاں پہ پارشل انتخابات ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی اسمبلی کا ہوتا ہے کبھی کسی کا، لیکن وہ لوگ نتائج کو تسلیم کرتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نتائج اثر انداز ہو رہے ہوں. تو اس میں سمجھتا ہوں مذائقہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آئین کے اندر رہتے ہوئے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہاں اب پی ڈی ایم کے پاس ایک آپشن ہے، آئینی آپشن ہے، آپ قومی اسمبلیاں بھی توڑ دیں، آپ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں بھی توڑیں اور اس کے بعد ایک وقت پہ سارے انتخابات لے کے آ جائیں. کیونکہ اب ہم پنجاب اور کے پی کو ریورس نہیں کر سکتے، واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ تک آ چکا ہے، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں. اب یہی آپشن ہے کہ وہ بھی اسمبلیاں ٹوٹیں اور ایک ٹائم پہ بیٹھ کے بات کریں اور ایک ٹائم پہ انتخابات کروا لیں، اور اس میں سپریم کورٹ پھر اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اس میں الیکشن کمیشن بھی اس پیج پہ آئے اور اس میں دیگر جو ادارے ہیں جنہوں نے انتظامات کرنے ہیں، یا جس طرح آپ نے بات کی کہ 30 ارب روپیہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، کیا ہم بار بار 30 35 40 ارب کے بار بار پورشن میں خرچ کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہماری اکانومی کا تو پہلے ہی بڑا غرق ہوا ہے، ہم اتنے پیسے نہیں خرچ کر سکتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اب اپنی جو ایگو کی ایک لڑائی ہے اس کو چھوڑیں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں، اور ایک پیج پر بیٹھ کر ملک کے تمام انتخابات کو ایک ٹائم پہ لے آئیں. نسیم صدیقی صاحب، کوئی گنجائش دیکھتے ہیں آپ؟ آج بھی جو بات کی جا رہی ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے اور کوئی رستہ نکال لیں اور ایک وقت میں ملک میں انتخابات ہو جائیں. اس کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے؟ بظاہر تو بڑا ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے، گو کہ سوالات تو بھی یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی اٹھ رہے ہیں، ایون دو کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے کہہ دیا اور شیڈول آنے والا ہے. ارسلان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو ارسلان صاحب آپ کی آواز نا مجھے بہت آہستہ آ رہی ہے. اعظم چودھری صاحب اور شعیب صاحب کو تو میں نے سن لیا، لیکن آپ کی آواز بہت آہستہ ہے. اچھا بہرحال جو آپ نے سوال کیا، ایک تو آپ نے آج تقریباً میرے خیال سے تینوں جو گیسٹ ہیں وہ ہم خیالی لے لیے ہیں. بالکل میں دونوں بھائیوں کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں بات ہو رہی ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی. جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور وہاں پہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو 14 دن سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. حالانکہ 14 دن سے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ریورس کی پوزیشن اور انہوں نے کہا کہ آپ کاؤنٹنگ کروائیں، اور کاؤنٹنگ میں جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جانا پڑا. ابھی بھی بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے، لیکن کیونکہ صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، دوبارہ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا پڑا اور اب فیصلہ یہی ہوا کہ ایک ایمیکیبلی جو ہے ایک ڈیٹ رکھ لی جائے، لیکن آپ آئین سے باہر چلے جائیں گے، 90 دن کے باہر الیکشن ہوں گے. اس میں ایک ہی صورتحال نظر آتی ہے، اگر تمام پارٹیاں متفق ہو کے بیٹھ جائیں، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس چلی جائے، ان کے استعفے نہ قبول کیے جائے اور وہاں پہ ایک آپ آئین میں ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کر لیں ون ٹائم کہ اگر تو یہ تحلیل کرتے ہیں قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، تو چلے پھر ہم ایک ڈیٹ کے اوپر تمام جنرل الیکشن کروا لیتے ہیں. تو آئین میں اگر کوئی ترمیم کریں گے تو وہ صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی گنجائش نہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں، آئین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یو کے میں پچھلے دنوں بریگزٹ کی وجہ سے
4 वज़ीर आज़म आए और गए हैं। जब डेविड कैमरॉन चले गए और उनकी जगह थ्रीसा में वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी और 1.5 साल के अंदर तकरीबन, और उन्होंने वहाँ पर री-इलेक्शन करवा दिए। तो अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा देता है इलेक्शन कमीशन तो इसमें कोई बहुत बड़ा जल्जला नहीं आ जाएगा। बात यह कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं अदा कर पा रहे, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने के बारे में भी कहा है। जिस तरह अभी उन्होंने कराची में, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए हैं, तो ये इतने सालों से बैठे क्या कर रहे थे? अरबों रुपए का इनके पास बजट आता है और जो इनकी जिम्मेदारी है अगर ये वही नहीं निभा सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है यहाँ पे इदारों का। बाकी जो सियासी पोजीशन है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन से घबरा रही हैं, इलेक्शन से भागना चाहती। नहीं तो सियासी पार्टियों का तो बहुत शौक़ होता है और उनको क्रेज़ होता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। जिस तरह ये PDM की जमातें 3-3.5 साल असम्बली में आके शोर मचाती रही कि इमरान खान को 2018 में जो है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको RTS बिठा के जितवाया गया, तो भाई आपके पास तो बहुत अच्छा चांस है कि एक नए इलेक्शन जो है जल्द से जल्द कॉल किए जा रहे हैं, उससे मुल्क में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो तमाम जमातों को इलेक्शन में आना चाहिए। पहले तो आपने अलग अलग इलेक्शन लड़ा था, इस दफ़ा अगर आप PDM के फोरम से तमाम लोग मिल के इलेक्शन लड़े तो आप तो फिर बड़े आसानी से PTI को शिकस्त दे सकते हैं। तो घबराने वाली क्या बात है? इलेक्शन होना चाहिए। जब सियासी इस्तेकाम मुल्क में आ जाएगा तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। मैंने ओवरसीज़ को देखा है कि उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर हुआ है, आपकी रेमिटेंसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। तो बिल्कुल मुल्क में एक सियासी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जो ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो आप देखेंगे कि हमारी इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर भी जो इकनॉमिकली अपना एक एक्टिविटीज़ है वो जारी हो जाएंगी, क्योंकि 30 अरब का बजट जो है तकरीबन ये इलेक्शन कमीशन को अलॉट किया जाएगा। फिर जो अपने उम्मीदवार होंगे वो अपना पैसा खर्च करेंगे। तो चले इस बहाने कम से कम गरीब को बिरयानी और कीमे वाले नान ही मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो गरीब का ये हाल है कि वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। आप देखें कि पहले 20-25 रुपये कीमतें बढ़ा करती थी, अब तो 500 रुपये 1000 रुपये का जंप लगता है। घी लेने जाए 500 रुपये महंगा, बच्चे का दूध लेने गए जो 3500 का डब्बा था 4500 पे चला गया। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बातें आपने जो कही हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। आपने जो बातें कही, बेचते हैं ना, उनके पास चाय रोटी के पैसे नहीं है। तो बात ये इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करनी है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए ये तमाम सियासतदानों को मिलजुल के फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। आप हर वक्त लोन को रोते रहते हैं कि IMF से लोन मिल जाए। भाई पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने की भी तो पॉइंट आपने निकालने के, किस तरह टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना है, किस तरह एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना है, किस तरह रेमिटेंसीज आपकी इंक्रीज़ हो। ये जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप कब तक कर्जा लेके उस पर गुजारा करते रहेंगे? पाकिस्तान की जितनी आमदनी है अब तो तकरीबन 120% उसमें से कर्ज में चला जाता है। बांग्लादेश भी लोन लेता है, उसके तकरीबन 35% जो है लोन की अदायगी में जाता है। भारत का 50% आमदन में से लोन की वापसी में जाता है। हम अजीब मुल्क है कि आमदनी से भी ज़्यादा जो है वो हमें लोन लेके आगे वापस करना पड़ता है, यानी कि एक लोन की किस्तें अदा करने के लिए आपको मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, इस्तेहकाम की बात है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो? क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इंतखाबात के बाद भी जो यहाँ पर रिवायत रही है किसी भी सियासी जमात की नताइज को ना तस्लीम करना, और ये होता चला आया, इल्ज़ाम लगाना दूसरे पर। 2013 के इलेक्शंस में हमने देखा, 18 के में देखा, गिला करने वाले बदल जाते हैं लेकिन नताइज पर गिला ज़रूर रहता है। तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद बेहतर नहीं है कि इंतखाबात में जाया जाए? इस तरह मुझे बज़ाहिर ये लगता है, मुझे नहीं लगता कि इस्तेहकाम आ जाएगा। इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और कोई ना कोई डिस्टेबलाइज रखेगा मामलात को और नहीं तस्लीम करेगा जो भी नतीजा आया।
جس کے بھی لیے بہتر نہ آیا وہی کرٹیسائز کرے گا اور کہے گا جی میں نہیں مانوں گا اس کو؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ کرٹیسائز کرنا، دوسری بات ہے کہ 2013 کا الیکشن اٹھا لیں تو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا، یہ تو آروز کا الیکشن تھا اور ہر کسی نے یہ کہا تھا، ظاہر ہے اس کو بھی لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے مینوور کیا گیا تھا، مینیج کیا گیا تھا، کوئی 27 پنکچر بھی کہے گئے، پتہ نہیں کیا 35 پنکچر. خیر 18 کا الیکشن آیا، اس کو بھی سلیکٹڈ کہا گیا، آر ٹی ایس بٹھانے کی بات ہوئی. اب کا الیکشن آئے گا ابھی بھی اعتراض آئے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ملک کا مفاد کس میں ہے. دیکھیں اس انسرٹن کیفیت میں ایک ایک دن آپ بلینز آف روپیز کا نقصان کر رہے ہیں. ایک ایک دن جتنا انسرٹنٹی ختم ہوگی آپ سیاسی استحکام کی طرف آئیں گے. جو پارٹی آئے گی 5 سال اس کی حکومت ہوگی، وہ اپنی پالیسیز بنائے گی، وہ سوچے گی، اس کے اوپر باہر کے ملکوں کا بھی ٹرسٹ ہوگا، کوئی سرمایہ کار آئے گا اس کا بھی ٹرسٹ ہوگا کہ یہ جو پالیسی بنائیں گے اس کے اندر کنسسٹنسی آئے گی، اس میں یکسانیت ہوگی، یہ آگے لے کے چلیں گے. اور لوگ جو سب سے بڑی بات جو کی گئی کہ جو اوورسیز ہمارے لوگ ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی اوورسیز کا ووٹ کا رائٹ ختم کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا اور اپنے پیسے بھیجنے چھوڑ دیے. دوسرا پرابلم یہ آیا کہ ڈالر کا جو ڈفرنس تھا بلیک مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں، وہ اتنا زیادہ ہو گیا 40-50 روپے پچھلے 6-8 مہینے میں، 7 مہینے میں. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ تھرو پراپر چینل آنا بند ہو گیا، جس کا آپ کو بہت بڑا لاس ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف، اب لوگ جو اوورسیز والے ہیں وہ زیادہ تر پراپرٹی میں بہتر طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ باقی کسی بھی پیسے بھیجیں گے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر پیسے کہیں مس یوز نہ ہو جائے. پراپرٹی خرید لی، پلاٹ خرید لیا، کوئی گھر خرید لیا، کوئی چیز خرید لی، تو اس کا ایک ان کو سیف سیکیور پیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کو آتے ساتھ ہی انہوں نے بند کر دیا. تو آپ کا یہ دیکھنا جو اس جون میں آپ کو ٹیکس کلیکشن میں جتنا بڑا پرابلم آئے گا وہ آپ دیکھیے گا، کیونکہ انڈسٹریز آپ نے بند کر دی، ٹرانسفر آف پراپرٹی آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ کے پاس آمدنی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے. جو مڈل کلاس تھی ہم جیسے لوگ وہ تو غربت کی لکیر میں چلے گئے، تو کون آپ کو ٹیکس دے گا؟ تو یہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین ہے. اس کا حل ایک ہی ہے، پولیٹیکل کنسنسس تو ضروری ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ہمیشہ یہ حکومتیں دل بڑا کرتی ہیں اور وہ آفر کیا کرتی ہیں، چلے ہم اس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز چلو منیمم کسی ایجنڈا پہ بیٹھ سکتے ہیں، سیکنڈ لیڈرشپ بیٹھ سکتی ہے. ناصر الملک صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ہوا تھا نا، بالآخر الیکشن کے حوالے سے جو اعتراض تھا 2013 کے الیکشن میں، پھر یہ بیٹھے تھے، بالآخر وہ کمیشن بنا اور اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طریقے سے ملک آگے چلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر نیت ہو تو اس کے راستے بہت نکل آتے ہیں، اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. اور لیکن ان ساری چیزوں کا حل آپ کا الیکشن ہے، آپ کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہمیں فوج کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو کسی پہ ہر الیکشن پہ کسی نہ کسی پہ وہ آپ کراس جو لگا لیتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ یہ کراس لگانا بند کر دیں کہ ہم نے فلاں سیاستدان کو نہیں آنے دینا. اگر یہ کراس لگانا بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہوگا، اداروں پہ بھی دباؤ نہیں ہوگا. لوگ مجھے شعیب زین صاحب ایک بات بتائیے گا، بڑی تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے تو میری 2 نمبری دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہاں تک کی بات کی گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو عمران خان پاؤں پکڑنے پہ آ گئے، شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں. عجیب معاملہ نہیں ہے کہ پہلے ایک آرمی چیف کی وہ تعریفیں کرتے تھے، پھر وہ آرمی چیف سابق ہو گئے تو کہا انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان کے خلاف کارروائیوں کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، نئے آرمی چیف میرے سے بات کریں میں تیار ہوں. یہ کیا سر عجیب میں دورہ معیار ہے، اتنا کھلا تضاد ہے بیانات میں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ جی شعیب شاہین صاحب آپ سے پوچھا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اب ہم نے اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ان کا رول صرف یہ نہیں کہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اور بڑھ گیا. آپ نے لوگوں کو اٹھانا، ننگا کرنا، مارنا، تشدد کرنا
اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی. اور بالآخر صحافیوں کی جو کالم چھپتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ملک کے لیے خطرہ تھے. اور جب یہ سر چیزیں ان کے سامنے رول پہ آتی تو ہیں, بات آپ کر ہی رہے ہیں, عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بتا دیں, اس پہ رائے دے دیں مجھے اپنی. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو موجودہ سٹیٹمنٹ پہ ہے کہ میں ملک کی بقا کی خاطر ملنے کو تیار ہوں, میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملک آپ کا جس حالت میں آج چلا گیا ہے, تمام سیاستدان اور ہمارے مقتدر حلقے بیٹھ کے کسی پازیٹیو کنسنسس پہ اگر آ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس سے باہر ہو جائے, ہم اس بات کے قائل ہیں اور وہ ہونا چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو سائڈ لائن کرنا چاہیے. اعظم چوئی صاحب, یہ جو جس طرح سے شعیب شاہین صاحب نے کہا اسی طرح سے ہے یہ سٹیٹمنٹ, اور آپ کیا رائے دیں گے اس پر کہ خان صاحب کہاں سے شروع ہوتے ہیں, کہاں سے نیریٹو بدلتے ہیں, پھر بیٹھنا کہ کس معاملے پر بیٹھنا ہے انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ؟ میں نہیں سمجھا, مطلب مجھے تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیا بیٹھ کے کچھ چیز طے کرنی ہے, کچھ مطالبہ کرنا ہے, کچھ مانگنا ہے؟ موجودہ آرمی چیف ہیں, موجودہ وزیر اعظم ہیں, ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہ تو ایک ورکنگ ریلیشن ہے, سمجھ میں آتی ہے. باقی سیاسی جماعتوں سے کیوں ملنا ہے آرمی چیف نے یا ان کے سربراہان سے, اور اس میں ملک کی بقا کی ضامن کیسے ہونا ہے عمران خان صاحب نے؟ ذرا مجھے اگر تھوڑا سا آپ ہی اپنے تجربے کی بنیاد پہ سمجھا سکیں. اچھا ارسلان, ایک تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا. ہماری ایک پرسیپشن ہے کہ صرف فوج وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں پارلیمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پارٹ ہے. دیکھیں اس میں سر بیوروکریسی میں بھی اس میں کا میں بات کر رہا ہوں آرمی چیف کے حوالے سے, ان کا بیان واضح طور پر آرمی چیف سے متعلق. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, جی میں اسی پلیز. طرف آ رہا ہوں. جی سر. دیکھیں عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہمارے ماضی کے اندر جو حکمران رہے ہیں وہ ہوں یا موجودہ ہوں, ایک چیز سب کو سمجھ آتی ہے جو ایک انویسٹر دیوار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر اس ملک کے اندر آج تک کوئی حکومت نہیں بنی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بننی تھی اس سے پہلے عمران خان کے اوپر یہ الزام جو مطلب سامنے کلیئر بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ کے ساتھ 2018 میں عمران خان آئے. انہوں نے 2014 کے اندر جو دھرنا دیا اس میں بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن 2018 کی گورنمنٹ بننے کے بعد یہ پی ڈی ایم کی تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ یہی الزام لگاتی رہی کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو وہی پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں آ گئیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے شیلڈ بن کے کھڑی ہو گئی اور عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر ہوا. آج پھر کیونکہ انتخابات کا ٹائم آ گیا اور یہ جو لیول تو چوئی صاحب کنسیڈر تو نہیں ہوا, انہوں نے خود کو بنایا سر, اور بڑے کھل کے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا تو پھر واقعی ہی نیوٹرل ہو جائے, پولیٹیشنز کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. بسد احترام, مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. انتہائی احترام سے سر. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے الیکشن میں جائیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. جب نہیں آپ ان کو یہ موقع دے رہے تو اوبیسلی عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف رجوع کریں گے, کیونکہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کے اس وقت پرسیپشن پائی جا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہیں. تو عمران خان بھی اوبیسلی یہ چاہیں گے کہ مجھے بھی وہ سپورٹ حاصل ہو تاکہ میں بھی آگے آنے والے انتخابات میں کم سے کم ایک نیوٹرل سپیس تو مجھے مل سکے, کم سے کم لیول پلینگ فیلڈ میں بھی تو شامل ہو سکوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کے جو سیاسی تو یعنی کہ پاکستان کی حلقے سیاست ہیں میں چوئی صاحب آج بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی, جس نے اقتدار میں آنا ہے اسی نے اسی طرف دیکھنا ہے. اور پھر خان صاحب کے وہ سارا انقلابی سوچ اور معاملات کیا تھے؟ اگر یہی کرنا تھا تو پھر اتنے بڑھ چڑھ کے بیانات کیوں دیے؟ اور اگر آج یہ نہیں موجودہ آرمی چیف نہیں ان کو ہاتھ پکڑائیں گے تو پھر کل ان پر بھی وہ کورٹ مارشل کرنے کی باتیں کریں گے. یہ شعیب صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انقلاب کا یہاں پہ رزلٹ کیا ہے. ہمارے جرنلسٹ بھی بہت سارے گرفتار ہوئے, مقدمات درج ہوئے, پولیٹیشین آپ کے سامنے گرفتار ہوئے, ان کو ننگا کیا گیا, مارا گیا. ایون کہ ایکس سروس مین جنرل امجد شعیب آپ کے سامنے کل رہا ہو کے آئے ہیں. یہاں پہ انقلاب کا رزلٹ جو ہے نا وہ یہی ہے. تو لہٰذا کون افورڈ کرتا ہے؟ یہاں پہ روٹی پوری کرنی مشکل ہو گیا, آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کرتے ہیں. عمران خان صاحب عوامی طاقت کو انجوائے کرتے ہیں, ایک پاپولر لیڈر ہیں,
وہ اب دوبارہ اس طرح سے نہیں اقتدار میں آنا چاہتے تھے. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں, میں تو نہیں کرتا. نسیم صدیقی صاحب سے ذرا میں جان لوں, اگر مزید روشنی وہ اس معاملے پر ڈال سکتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ پر. نسیم صدیقی صاحب, کیا میں یہ سمجھ لوں کہ سب کو معلوم ہے کہ رستہ کہاں سے آتا ہے اور ادھر ہی جانے کے لیے ہر کوئی بےتاب ہے؟ تو پھر یہ جو تمام تر پیچھے کی ایکسرسائز جو خان صاحب نے ابھی پچھلے کچھ چند ماہ میں کی ہے, اس کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے سے ہی کوشش کرتے کہ مجھے دوبارہ پسند کر لیں, مجھے سلیکٹ کر لیں, میں تیار ہوں چلنے کے لیے. پھر وہ یہ کہنا میرے پاس اقتدار میں ہو کے بھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں چیزیں نہیں کر سکتا تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. ان ساری باتوں کا کیا فائدہ ہے پھر سے؟ پولیٹکس ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ مریم نواز نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ آپ مزاحمت کریں گے تو آپ کو مفاہمت کی آفر آئے گی. میں تو کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں چپل کش تھی, اور یہ اکثر 2018 سے یا 2014 کے دھرنے سے بات شروع ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے کہاں سے پیسے لیے گئے تھے. وہ اصغر خان کیس تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح پاکستان میں گورنمنٹ ٹاپل کی جاتی. تو سیاستدانوں نے شاید ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات جو ہے وہ خود سے سولو کریں. یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل والی بات کوئی بھی نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا جب کمیونزم کا دور تھا نا, تو وہاں پہ پولیس نے ایک بندے کو پکڑ لیا کہ تم کمیونسٹ ہو, تو اس نے کہا نہیں میں تو اینٹی کمیونسٹ ہوں. تو انہوں نے کہا کمیونسٹ تو پھر بھی ہو نا, تم اینٹی ہو یا کمیونسٹ ہو. تو بات یہ کہ یہ پولیٹیکل کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں سب کو پتہ ہے, اور پہلے جس طرح کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول ہے. آپ کو جو ہے نا حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے, اتنی نفرتیں نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ واپسی کا رستہ مشکل ہو جائے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ دوں گا, لڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹوں گا, اور اس کے بعد ان سے مفاہمت کرنی پڑی. تو اگر کسی انسان کی آنکھ میں شرم ہو تو بڑی شرمندگی سے محسوس ہوتی کہ یار میں اس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید کو کہ میں تو اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں, پھر آپ کو وزیر داخلہ رکھنا پڑ گیا. پھر آپ نے چودھری پرویز الہی کو ڈاکو کہا, پھر آج آپ کا وہ آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے. تو بات یہ کہ آپ لمٹ میں رہ کے بات کریں, جو بھی بات کریں حدیں کراس نہ کریں, کیونکہ آپ سب نے مل کے پاکستان کو لے کے چلنا ہے. آئندہ بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہنگ پارلیمنٹ آ جائے. کوئی چیز نوشتہ دیوار تو نہیں ہے نا کہ کسی کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی یا کوئی بالکل ہی ہار جائے گا. یہ تو الیکشن والے دن پتہ چلے گا. تو اگر عمران خان صاحب بھی یہ بات کریں, جو آپ کا سوال تھا اصل, کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو جائے. گو کہ انہوں نے ان کی جب تقرری ہو رہی تھی اس وقت کچھ باتیں ایسی کہی تھی, لیکن وہ بھی پاکستانی ہے, یہ بھی پاکستانی ہے. اگر عمران خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہمارے آرمی چیف جو ہے ان کے دل تو ہمیشہ بڑے کھلے ہوتے ہیں, ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی اس قسم کی چیز دل میں بہت شاید نہیں رکھتے. تو اگر سب لوگ مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک نیوٹریلٹی کے ساتھ پاکستان میں ایک الیکشن ہو جائے. دیکھیے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ اسی طرح ہی اگر کاش ہو جائے, لیکن یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ 2-3 دفعہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس طرح کی کالز دیں, ان کو لفٹ نہ ملے تو پھر وہ کیچڑ چھالنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ آئی فیئر دیٹ, مجھے یہ لگتا ہے جو روایت یا ریت رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی, لیٹس ہوپ کہ وہ یہ نہ کریں. لفٹ ملے تو قبول کریں, نہیں ملے تو بھی قبول کر لیں. جس طرح ماضی میں انہوں نے نہیں قبول کرتے اپنے خلاف چیزیں, تو وہ میرے خیال سے وہ روایت ڈالنی چاہیے. میں ذرا ویلکم بیک. کامنٹ معیشت کے حوالے سے لینا چاہوں گا. شعیب شاہین صاحب, کل کی اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے ملک, نہیں ہو رہا ہے, ان کے اپنے ہی لوگ کہتے ہیں ہو رہا ہے, کوئی اور کہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے. عمران خان صاحب جب یہ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس طرح کے بیانات یہ کیوں دیتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے اپنے وزراء بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. یہ معیشت کہیں سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج بھی مفتاح اسماعیل صاحب بھی بولے ہیں, باقی بھی لوگ بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے بڑی امیدیں تھیں. ڈو یو تھنک کوئی جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں تو واقعی کچھ بہتری آ جائے گی, یا اب امید نہیں رہی زیادہ ہمیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیڑا غرق اسحاق ڈار نے کیا نا, میرا خیال ہے کہ اور اس وقت درمیان میں کہ جب وہ معیشت کچھ نہ کچھ
संभल सकती थी, मेरा ख्याल है अब तो संभलने के काबिल नहीं है। अब तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग नई गवर्नमेंट आए जिस पे ओवरसीज का भी ट्रस्ट हो, अच्छी पॉलिसीज बनाए और वो भी मुल्क को सिर्फ चलाने के काबिल हो सकेगी, ये नहीं है कि मुल्क संभल पाएगा। आपके हजारों की तादाद में आपके खड़े हुए हैं कंटेनर्स, आपके पास एलसी खोलने के पैसे नहीं है, और उसके साथ साथ जो सिचुएशन आपके सामने महंगाई की आ रही है और जो आगे रोज बरोज आ रही है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं खरीदारी करने गया तो मुझे स्टोर वाले ने कहा कि जी 18, मैंने 1800 समझा, मैंने उसको 1800 पकड़ा दिया। उसने कहा जी नहीं, 18,000 रुपए मैंने कहा है। ये डिफरेंस है आजकल की जो कीमतें हम कोई साल 2 साल पहले लिया करते थे, ये सिचुएशन हो गई है। जब आप गाड़ी में टैंकी फुल कराने जाते हैं जो कि 2 से 3 दिन नहीं चलती, जब 20 से 25 हजार आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंकी फुल होती है, आज ये कह रहे हैं कि हम रूस से लेने जा रहे हैं कि जी पेट्रोल हमें मिल जाएगा मई में। तो इनसे पूछा जाए कि आपने आते साथ ही अप्रैल में आपकी हुकूमत आ गई थी, आपने पिछले मई में क्यों नहीं ये काम किया? इमरान खान तो बार बार कहता रहा कि मैं सस्ता पेट्रोल लेने जा रहा था, आप उसको इनकार करते रहे। ठीक है, जा रहा था या नहीं जा रहा था, बात हुई या नहीं हुई? आप तो एफर्ट्स कर सकते थे ना, आपने क्या एफर्ट्स की जो आज साल बाद एफर्ट्स करने लगे हैं? और इस तरह आपको इनको कोई पूछे कि 87 या 89 आपको मिनिस्टर्स रखने की जरूरत क्या पड़ी है, तो ये मुझे तो लगता है जो एक दिन भी गुजरेगा तबाही की तरफ हम जाएंगे। जितना जल्दी है ये इक़्तिदार छोड़े, नई हुकूमत आए, ये आए, कोई और आए, पीटीआई आए, तो मेरा ख्याल है मुल्क किसी सिफ्त में आगे चलेगा जिसके ऊपर कोई ट्रस्ट भी करेगा। आज ना इंटरनेशनल एजेंसीज इनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये कोई आगे गए हैं, ना आपके हमसाया ममालिक के साथ कोई रिलेशनशिप अच्छे है, ना ही कोई इनके ऊपर कोई इंटरनेशनल मुल्क कोई ऐसा जो इनके साथ चल के इनको कोई रेस्क्यू कर सके इस हालत में। आज जो लोएस्ट पोजीशन पे आपके रिजर्व आ गए हैं, अगर आप ये एलसी खुलवा के सिर्फ ये खड़े हुए कंटेनर भी क्लियर कराते हैं तो 4-5 बिलियन डॉलर का ये खर्चा है मिनिमम। तो आपके पास रिजर्व किधर है, आप क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो तबाही है, सिवाय इस बात के हम सिर्फ अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ठीक है सर, पॉइंट आ गया शुएब शाहीन साहब। मैं चौधरी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब की राय भी ले लूँ। बिल्कुल सही। आजम चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं, कोई उम्मीद मैशत के संभलने की, बेहतर होने की, या इसने इसी तरह ही अब रहना है? देखिए, पाकिस्तान जब वजूद में आया, हमारे बाद बहुत सारे मुल्क उसके बाद बने, और आज उनकी हम मैशत देखते हैं तो हमें एक शर्मिंदगी होती है कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो आबादी है, हम उस पर नजर डालें तो वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन हमने उस ताकत को कमजोरी समझ लिया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था, हमने अपनी एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल था, हमारे पास देखें धूप पानी इसकी कमी नहीं थी उस वक्त, लेकिन हमने जो आईपीपी में चले गए, तेल के ऊपर हमने बिजली बनानी शुरू कर दी, और सर्कुलर डेट आपका जो है वो इतना ज्यादा हो गया संभाला नहीं जा रहा। आज भी पाकिस्तान को सीधा किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़, अभी ओवरसीज की बात हो रही, तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज है जो बैरून मुमालिक में है। अगर सिर्फ 10 लाख ओवरसीज $1,000 महीना सिर्फ अपनी फैमिली को भेजे, अपने अकाउंट में भेजे, हुकूमत को ना भेजे, अपने उसमें भेजे, तो $1 अरब बनता है। आप $1 अरब के लिए IMF के सामने झोली फैलाए खड़े हैं। इसके साथ साथ आप फूड सिक्योरिटी का शिकार होने जा रहे हैं। आप अपनी एग्रीकल्चर पर तवज्जो दें। आपका लाखों एकड़ रकबा इस वक्त भी वो साउथ पंजाब के अंदर और सिंध में जाए, बलोचिस्तान में जाए, वो खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है। आपका हमसाया मुल्क है जिसने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए उसने अपनी जमीनें जो है आबाद कर ली हैं और वहां से वाफर मिकदार में फसलें वहां से उगा रहा है। आपके पास धूप, बेतहाशा धूप है, आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं। आपने सोलर का उस पर सहूलतें देने के बजाय आपने सोलर के ऊपर ड्यूटियां आयद कर दी हैं ताकि कोई बंदा यहाँ पे सोलर ना लगाए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके ऊपर आईपीपीज का प्रेशर है कि लोग सोलर लगाएंगे तो बिजली जाहिर है वो वहां से नहीं खरीदेंगे। 50-55 रुपए का यूनिट नहीं बिकेगा आईपीपीज का, इसलिए वो बिजली नहीं बनाने दी जा रही। इसके साथ आप अपनी इंडस्ट्री जो आपने बंद कर ली है, अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। ये देखें, ये जो हमारे इस वक्त रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है हमारी पोर्ट के ऊपर,
रॉ मटेरियल के ऊपर अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को थोड़ा उस पर रिव्यू करें, नरम करें, इंडस्ट्री को तरजीही बुनियादों पे आप अकोमोडेट करें, रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे भी और एनर्जी पे भी, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। पॉइंट टेकन सर। मैं सिर्फ वक्त कम है, जरा सिद्दीकी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं क्विकली। सिद्दीकी साहब, योर टेक ऑन द मैटर सर, आप क्या कहेंगे? बेहतरी की कोई गुंजाइश? अरसलान देखें, हमारे यंग एंड डायनामिक चौधरी साहब ने जो बातें बताई हैं, क्या ये बातें हुकूमत को नहीं पता है? ये सारी बातें करने वाली हैं, इनके ऊपर आपने अमल करना है। पाकिस्तान इतना जरखेज़ मुल्क है, यहाँ पे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने दुनिया फिरी हुई है, पाकिस्तान जैसा तो मुल्क नहीं है। कई रेगिस्तान जैसे मुल्क है, अफ्रीकन मुल्क है, उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है। इनको सिर्फ नीयत ठीक करनी पड़ेगी। ये जो आदत पड़ गई ना कि IMF से लोन लिया, किक बैक्स ली और बाहर के मुल्क में अपने पैसे जमा करा दिए, अपने बच्चे बेच दिए, प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे, फिर आपको पाकिस्तान की फ़िक्र कहाँ से होगी? बिल्कुल ओवरसीज़ की अगर आप खिदमात को ले ना, उनको वोटिंग का आप राइट दें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, पाकिस्तान में उनको सहूलतें दें। वो कितने डॉलर ज़र मुबादला आपके मुल्क के अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से यहाँ पे सिस्टम ऐसे आप कर सकते हैं जिसकी आपकी अपनी इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए। जब तक आप अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं करेंगे, अभी देखें जो कंटेनर्स कितनी बड़ी तादाद में बाहर पड़े हुए हैं अपना पोर्ट के ऊपर, आप क्यों नहीं क्लियर करते? अपना लोगों को मजबूरन जो है स्मगलिंग के थ्रू सामान पाकिस्तान मंगवाना पड़ता है। तो मेरा मतलब जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर नीयत हो और दुरुस्त सिमत में मेहनत की जाए। सवाल यही रह जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हम अनफॉर्चुनेटली करते, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मौजूदा हो, माजी की हो। हर कोई ये दावेदार तो ज़रूर है कि हम टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन टेक ऑफ कोई कर नहीं पाया आज तक। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। लेट्स होप कि हम टेक ऑफ करें।